بہت افسوس کا مقام ہے کہ ہم ہار گئے. بارش ہو رہی تھی اور بعد والے جس نے بولنگ کی انڈیا والوں نے تو اس کو سپورٹ کر رہی تھی پیچ. بارش بھی ہے اور تھوڑا سا ان کو بھی محنت کرنی چاہیے. روایتی حریف کے خلاف بری شکست پر شائقین کرکٹ مایوس. بولے 2 روز سے ٹیم سے بہتر کارکردگی کی امید لگا کر بیٹھے تھے. کھلاڑیوں نے تمام خواب چکنا چور کر دیے. کھلاڑیوں کو کھری کھری سنا دی. اگلے میچز میں بہتر کارکردگی کی امیدیں بھی لگا لیں. اے سی سی کے صدر جے شاہ کی منمانیاں، پاکستانی کھلاڑیوں کی لاہور، ملتان، کولمبو اور پالیکیلے میں آنی جانیاں. ایشیا کپ کے ہائبرڈ ماڈل نے پاکستانی کھلاڑیوں کو تھکا کر رکھ دیا. پاک بھارت ٹاکرے میں قومی کرکٹرز کی تھکاوٹ بڑے پاک بھارت میچ ریزرو ڈے پر بھی بارش سے متاثر رہا. بھارتی بیٹرز سے پہلے بادل برس پڑے. میچ کا تاخیر سے آغاز ہوا. بادلوں کی اننگز کے بعد پہلے روز میچ جہاں رکا پھر وہیں سے شروع ہوا. پاکستان اننگز کے دوران بھی بارش نے میچ روکا. بادل تھمے تو میچ مکمل ہوا. پاکستانی معیشت میں بہتری کی اصلاحات کی حمایت کرتے ہیں. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا کہنا ہے کہ پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی آزادانہ منصفانہ انتخابات پر زور دیتے ہیں. دوبارہ کہیں گے امریکہ پاکستان انتخابات کے نتائج پر کوئی پوزیشن نہیں رکھتا. پاکستان میں کسی بھی سیاسی جماعت یا امیدوار کی حمایت نہیں کرتے. اقتدار کو طول دینے کا کوئی پروگرام نہیں. معاشی اور سیاسی فیصلے ملکی مفاد میں کر رہے ہیں. نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کا انٹرویو. بولے ہمارا فوکس معیشت کی بحالی پر ہے. 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد سے قانون کے مطابق نمٹا جا رہا ہے. پی ٹی آئی پر بحیثیت جماعت کوئی قدغن نہیں. وطن واپسی پر نواز شریف کے ساتھ قوانین کے تحت رویہ اختیار کیا جائے گا. الیکشن ایکٹ کے تحت تاریخ دینے کا اختیار الیکشن کمیشن کو ہے. وزیراعظم کا دہشت گردوں سے کوئی بات نہ کرنے کا بھی اعلان. الیکشن ضرور ہوں گے، کوئی نہیں روک سکتا. عام انتخابات 90 نہیں تو 120 دن میں ہوں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا سکھر میں جلسے سے خطاب. جیال قائد کا اگلی حکومت پیپلز پارٹی کی ہونے کا دعویٰ. بولے عوام دوست حکومت بنانے کے لیے ہمارا ساتھ دیں. سلیکٹڈ کرکٹر کو سب نے بھگتا اور توبہ کر لی. پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو عوام کو مسائل سے نکال سکتی ہے. صدر عارف الوی کی جانب سے الیکشن کی تاریخ دیے جانے کا امکان. ذرائع کے مطابق صدر پارٹی دباؤ میں کسی بھی وقت انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں. صدر عارف الوی سے نگران وزیر قانون احمد عرفان کی ملاقات. الیکشن کی تاریخ پر بات. نگران وزیر قانون نے وزارت قانون کا موقف دہرایا. وزارت قانون کی رائے ہے کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے. ادھر پی ٹی آئی کا صدر مملکت کو خط. الیکشن کی تاریخ دینے کا مطالبہ. صدر مملکت کے عہدے کی مدت 9 ستمبر کو ختم ہو چکی. بطور عبوری صدر عارف الوی الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کر سکتے. رہنما نون لیگ عطا تارڑ کی پریس کانفرنس. کہا 9 ستمبر کے بعد آرٹیکل 58 غیر فعال ہو چکا. الیکشن ایکٹ کے تحت الیکشن کی تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کر سکتا ہے. مریم اورنگزیب بولی ملک تباہ کرنے والوں کا کٹ پتلی نیا آئینی بحران پیدا کرنے پر تلا ہے. عارف الوی سے ایوان صدر خالی کرنے کی تاریخ دینے کا مطالبہ. صبح 7 سے شام 7 دنیا بھر میں بہترین کاروباری اوقات. امریکہ ہو یا یورپ، اسپین، ترکیہ، تمام ممالک ہی اسی اصول کے کاربند ہیں. یہ عمل نہ صرف کاروبار میں نفع کی وجہ بنتا ہے بلکہ بڑے پیمانے پر توانائی کی بچت بھی ہوتی ہے. مگر پاکستان میں سب الٹا. بازار دوپہر کو کھلتے اور رات گئے بند ہوتے ہیں. معاشی ماہرین نے پاکستان میں بھی کاروبار مغرب کے بعد بند کرنے کی تجویز دے دی. ترقی کے لیے کاروبار میں ڈسپلن لازمی قرار. ریاست قانونی طور پر یہ قانون بنائے کہ رات کو شادی ہال زیادہ دیر تک نہیں کھلے رہنے چاہیے، تجارتی مراکز زیادہ دیر تک نہیں کھلے رہنے چاہیے، مارکیٹیں، شاپنگ سینٹر، بازار، دکانیں رات کو جلد بند ہو جائیں تو یہ ایک مستحسن قانون ہوگا.
علماء کرام کی بھی حکومت کی کاروباری مراکز مغرب تک بند کرنے کی تجویز کی حمایت۔ مذہبی اسکالر مفتی محمد زبیر کا کہنا ہے کہ اس تجویز کو قابل عمل بنانا چاہیے۔ صبح کی روشنی میں کاروبار سے برکت ہوتی ہے اور انسان خوشحال رہتا ہے۔ تاجروں کی اکثریت بھی مغرب کے بعد کاروبار بند کرنے کی حمایت۔ تاجر رہنما نعیم میر کہتے ہیں کہ حکومت کو تمام تاجر ایسوسی ایشنز کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ اس تجویز کا اطلاق ملک کے ہر صوبے میں کرنا ہوگا۔ سخت امتحان اور ماحول کا کئی مرتبہ عدالت خود شکار بنی۔ چیف جسٹس امرتا بندیال کا نئے عدالتی سال پر فل کورٹ تقریب سے خطاب، بولے ہم میں سے کسی نے انتخابات 90 دن میں کرانے پر اختلافات نہیں کیا، مشکل اس لیے پیش آئی کہ یہ ایک سیاسی لڑائی تھی۔ گڈ ٹو سی یو کے معصومانہ ریمارکس کو تنزیہ پیش کیا گیا۔ جو واقعات پیش آئے انہیں دہرانا نہیں چاہتا، لیکن اس سے عدالتی کارکردگی متاثر ہوئی۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے ڈیمز فنڈز کی بھی تعریف، کہا سپریم کورٹ پر اربوں روپے کا ڈیم فنڈ رکھنے کا الزام لگایا جاتا ہے۔ ڈیم فنڈ حکومتی سیکیورٹی میں ہے۔ چیف جسٹس کا نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ 2017 کا تسلسل رہتا تو G20 کا اجلاس پاکستان میں ہوتا۔ لندن میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی میڈیا سے گفتگو۔ اہلیہ کی برسی کے سوال پر سابق وزیر اعظم نے کہا کہ کلثوم نواز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ صحافی نے سوال کیا کہ بھارت میں G20 کا اجلاس ہوا ہے اور پاکستان اس میں ڈالر کی قیمت مارکیٹ کے برابر لانے کے لیے ہر ممکن کارروائی ہوگی۔ روپے کی قیمت مارکیٹ کے مطابق لانے تک محکمہ کارروائیاں بند نہ کی جائیں۔ FIA حساس ادارے FBR اور اسٹیٹ بینک مل کر کارروائیاں کریں۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے اجلاس میں اہم فیصلے سامنے آ گئے۔ بجلی چوری کا خاتمہ ترجیح، سرکاری اہلکاروں کی فہرستیں بنیں گی، کارروائی کا بھی فیصلہ۔ نگران حکومت کے اقدامات کے بعد امریکی ڈالر کی مزید تنزلی۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر انٹر بینک سے بھی نیچے آ گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 79 پیسے سستا، 301 روپے 16 پیسے کی سطح پر بند۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 4 روپے کمی سے 300 روپے کا ہو گیا۔ فی تولہ سونا 2600 روپے سستا، 2,09,400 روپے کا ہو گیا۔ FIA کا حوالہ ہنڈی کا کام کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ FIA کمرشل بینکنگ سرکل اسلام آباد کا راولپنڈی میں واقع پراچا ٹریڈر پر چھاپا۔ کرنسی کی غیر قانونی ایکسچینج میں ملوث 4 ملزمان گرفتار۔ 30 لاکھ روپے مالیت کی ملکی اور غیر ملکی کرنسی برآمد۔ فورن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ کے تحت مقدمہ درج۔ خیبر پختونخوا میں بھی حوالہ ہنڈی اور کرنسی کی غیر قانونی اسمگلنگ کے خلاف کارروائیوں میں تیزی۔ گزشتہ 3 ماہ کے دوران 36 کارروائیاں، 44 افراد گرفتار، 10 کروڑ 70 لاکھ روپے کی ریکوری کی گئی۔ پنجاب اور سندھ میں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ 80 لاکھ یونٹ کی بجلی چوری پکڑی گئی، سینکڑوں افراد گرفتار، 35 کروڑ روپے سے زائد کا جرمانہ عائد۔ لیسکو میں بجلی چوری کے 1200 کیسز رپورٹ۔ نانکانہ میں 113 بجلی چور رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، 112 مقدمات درج۔ پاک پتن میں آپریشن ٹیم نے 45 بجلی چوروں کو پکڑ لیا۔ اوکاڑا میں بجلی چوروں پر 1.5 کروڑ روپے کے جرمانے عائد، 117 مقدمات اور 17 گرفتاریاں ہو چکی۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں بھی بجلی چوروں کے خلاف کارروائیاں۔ سندھ میں سکھر گوٹکی، لاڑکانہ، شکارپور اور دادو سرکل میں بھی بجلی چوروں کے خلاف ایکشن۔ ہیسکو ریجن میں بجلی چوری کرنے والے 26 افراد گرفتار، 101 مقدمات درج۔ ملک بھر میں ذخیرہ اندوزوں اور اسمگلرز کے خلاف آپریشن تیز۔ کوئٹہ یوب روڈ اور لک پاس پر کسٹم حکام کا ایکشن۔ چینی کے 2600 تھیلے برآمد۔ قزلاک میں بھی 300 گوداموں پر چھاپے، 250 ٹن چینی، 750 ٹن یوریا اور 4000 ٹن DAP کھاد پکڑ لی گئی۔ بنو میں چینی کی 5000، نوشہرہ میں 1000 اور جہلم میں 1500 بوریاں برآمد۔ راولپنڈی اور چکوال میں چینی کی بوریاں سے بھرے 13 گودام سیل۔ قلعہ سیدہ میں چینی کی 1428 بوریاں برآمد، گودام سیل۔ ڈیائی خان اور ڈھرکی میں چھاپوں میں گندم کی 35,000 سے زائد بوریاں برآمد۔ کراچی میں رینجرز نے 9000 لیٹر ایرانی ڈیزل اور پیٹرول پکڑ لیا۔ قومی ایئر لائن کا مالی بحران سنگین، 2 دن میں فنڈز نہ ملے تو فلائٹ آپریشن شدید متاثر ہوگا۔
30 سے زائد پروازیں معطل اور 15 طیارے گراؤنڈ ہونے کا خدشہ۔ PIA کو فوری طور پر 20 ارب روپے سے زائد کی ادائیگیاں کرنی ہیں، جن میں فیول، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اور لیز پر طیاروں کی ادائیگیاں شامل ہیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا نشتر اسپتال ملتان کا دورہ، غفلت پر MS نشتر اسپتال ڈاکٹر راؤ امجد کو معطل کر دیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ اسپتال میں بہت سے مریضوں کے لواحقین نجی لیبارٹریز سے ٹیسٹ کروا رہے ہیں، ادویات تک باہر سے لی جاتی ہیں جو ناقابل برداشت ہیں۔ وائس چانسلر نشتر میڈیکل یونیورسٹی کو بھی وارننگ جاری۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا ملتان کی 4 برس سے خستہ حال نواب پور روڈ کا دورہ، سڑک کا معائنہ، دکانداروں سے ملاقات، شکایات سنی، سیکرٹری تعمیرات و مواصلات کو سڑک کی تعمیر کی ہدایت۔